السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سیدنا احمد بن ناصر المسیسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ایک غریب شخص بہت عبادت گزار اور کثیر العیال تھا۔ گھر کا خرچ وغیرہ اس طرح چلتا تھا کہ گھر والے ان کی رسیاں بناتے اور وہ انہیں فروخت کر کے کھانے پینے کا سامان خرید لاتا۔ جتنا مل جاتا اسی کو کھا کر اللہ عز و جل کا شکر ادا کرتے۔ حسب معمول ایک مرتبہ وہ نیک شخص ان کی رسیاں بیچنے بازار گیا۔ جب رسیاں بک گئی تو وہ گھر والوں کے لیے کھانے کا سامان خریدنے لگا۔ اتنے میں اس کا ایک دوست اس کے پاس آیا اور کہا، میں سخت حاجت مند ہوں، مجھے کچھ رقم دے دو۔ اس رحم دل عبادت گزار شخص نے وہ ساری رقم اس غریب حاجت مند سائل کو دے دی اور خود خالی ہاتھ گھر لوٹ آیا۔ جب گھر والوں نے پوچھا کھانا کہاں ہے تو اس نے جواب دیا، مجھ سے ایک حاجت مند نے سوال کیا، وہ ہم سے زیادہ حاجت مند تھا، لہٰذا میں نے ساری رقم اس کو دے دی۔ گھر والوں نے کہا، اب ہم کیا کھائیں گے؟ ہمارے پاس تو گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اس نیک شخص نے گھر میں نظر دوڑائی تو اسے ایک ٹوٹا ہوا پیالہ اور گھڑا نظر آیا۔ اس نے وہ دونوں چیزیں لی اور بازار کی طرف چل دیا، اس امید پر کہ شاید انہیں کوئی خرید لے اور میں کچھ کھانے کا سامان لے آؤں۔ چنانچہ وہ بازار پہنچا، لیکن کسی نے بھی اس سے وہ ٹوٹا ہوا پیالہ اور گھڑا نہ خریدا۔ اتنے میں ایک شخص گزرا جس کے پاس ایک خراب پھولی ہوئی مچھلی تھی۔ مچھلی والے نے کہا، تو میرا خراب مال اپنے خراب مال کے بدلے خرید لے، یعنی یہ ٹوٹا ہوا پیالہ اور گھڑا مجھے دے دے اور مجھ سے یہ پھولی ہوئی خراب مچھلی لے لے۔ اس عابد شخص نے یہ سودا منظور کر لیا اور خراب مچھلی لے کر گھر پلٹ آیا اور گھر والوں کے حوالے کر دی۔ جب انہوں نے اس مچھلی کو دیکھا تو کہنے لگے، ہم اس بیکار مچھلی کا کیا کریں گے؟ اس عابد شخص نے، تم اسے بون لو، ہم اسے ہی کھا لیں گے۔ اللہ عز و جل کی ذات سے امید ہے کہ وہ مجھے رزق ضرور عطا کریں گا۔ چنانچہ گھر والوں نے مچھلی کو کاٹنا شروع کر دیا۔ جب اس کا پیٹ چاک کیا تو اس کے اندر سے ایک نہایت قیمتی موتی نکلا۔ گھر والوں نے اس عابد کو خبر دی۔ اس نے کہا، دیکھو اس موتی میں سوراخ ہے یا نہیں ہے؟ اگر سوراخ ہے تو یہ کسی کا استعمالی موتی ہوگا اور ہمارے پاس یہ امانت ہے۔ اگر اس میں سوراخ نہیں تو پھر یہ رزق ہے اللہ جسے اللہ عز و جل نے ہمارے لیے بھیجا ہے۔ جب اس موتی کو دیکھا گیا تو اس میں سوراخ وغیرہ نہیں تھا، وہ کسی کا استعمالی موتی نہیں تھا۔ ان سب نے اللہ عز و جل کا شکر ادا کیا۔ پھر جب صبح ہوئی تو وہ عابد شخص اس موتی کو لے کر جوہری کے پاس گیا اور اس سے پوچھا، اس موتی کی کتنی قیمت ہوگی؟ جب جوہری نے وہ موتی دیکھا تو اس کی آنکھیں پٹی کی پٹی رہ گئی اور وہ حیران ہو کر کہنے لگا، تیرے پاس یہ موتی کہاں سے آیا ہے؟ اس نیک آدمی نے جواب دیا، ہمیں اللہ عز و جل نے یہ رزق عطا فرمایا ہے۔ جوہری نے کہا، یہ تو بہت قیمتی موتی ہے اور میں تو اس کی قیمت 30,000 درہم قیمت ادا کر سکتا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کی مالیت اس سے کہیں زیادہ ہے۔ تم ایسا کرو کہ فلاں جوہری کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہیں اس کی پوری قیمت دے سکیں گا۔ چنانچہ وہ نیک شخص اس موتی کو لے کر دوسری جوہری کے پاس پہنچا۔ جب اس نے قیمتی موتی دیکھا تو وہ بھی اسے دیکھ کر حیران رہ گیا اور پوچھا، یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا ہے؟ اس عابد نے وہی جواب دیا کہ یہ ہمیں اللہ عز و جل کی طرف سے رزق عطا کیا گیا ہے۔ جوہری نے کہا، اس کی قیمت کم از کم 70,000 درہم ہے۔ مجھے تو اس شخص پر افسوس ہو رہا ہے جس نے تمہیں اتنا قیمتی موتی دیا ہے۔ بہرحال 70,000 درہم لے لو اور یہ موتی مجھے دے دو، وہ ساری رقم اٹھا کر تمہارے گھر تک چھوڑ آئیں گے۔ چنانچہ اس جوہری نے 2 مزدوروں کو درہم دے کر اس نیک شخص کے ساتھ روانہ کر دیا۔ جب وہ عابد اپنے گھر پہنچا تو اس کے پاس ایک سائل آیا اور اس نے کہا، مجھے اس مال میں سے کچھ مال دے دو جو تمہیں اللہ عز و جل نے عطا کیا ہے۔ تو اس نیک شخص نے کہا، ہم بھی کل تک تمہاری طرح محتاج اور غریب تھے، یہ لو تم میں سے آدھا مال لے جاؤ۔ پھر اس نے مال تقسیم کرنا شروع کر دیا۔
یہ دیکھ کر اس سائل نے کہا اللہ عز و جل تمہیں برکت فرمائے، میں تو اللہ عز و جل کا ایک فرشتہ ہوں، مجھے تمہاری آزمائش کے لیے بھیجا گیا تھا۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ حقیقت ہے کہ جو شخص کسی کی مدد کرتا ہے اللہ عز و جل اس کی مدد کرتا ہے۔ دوسروں کا خیر خواہ کبھی نامراد نہیں ہوتا۔ جو کسی پر رحم کرتا ہے اللہ عز و جل اس پر رحم کرتا ہے، اور صدقہ کرنے سے مال میں کمی نہیں آتی بلکہ برکت ہوتی ہے۔ اور جو لوگ مال کی محبت دل میں نہیں بٹھاتے وہی لوگ سخاوت جیسی نعمت سے حصہ پاتے ہیں۔ جو شخص اللہ عز و جل سے امید واثق رکھے اللہ عز و جل اس کو کبھی رسوا نہیں فرماتا۔ اس حکایت میں ایک نیک شخص کی سخاوت اور یقین کامل کی عظیم مثال موجود ہے کہ اس نے ایک سائل کو آدھا مال دینا منظور کر دیا، اور دوسرا یہ کہ خود اپنے لیے کھانے کی شدید حاجت کے باوجود اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر اپنا حصہ اپنے دوسرے حاجت مند بھائی کو دے دیا۔ پھر اللہ عز و جل نے بھی اسے ایسا نوازا اور ایسی جگہ سے رزق عطا کیا جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہ تھا۔ اللہ عز و جل ہمیں ہر وقت اپنی رحمت کاملہ کا سایہ عطا فرمائے رکھے، اور سخاوت و ایثار اور یقین کامل کی عظیم نعمتیں عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔